الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کے بارے میں ترتیب وار ہماری قسطیں چلی آ رہی ہیں، اور آخری عقیدہ قیامت کے دن اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، اور 7 عقیدے جو ہم نے ذکر کیے تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے آمنت باللہ، ہر مومن کے یہ 7 عقیدے ہوتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے تمام فرشتوں پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام کے اوپر، اور اسی طرح میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان تمام کے اوپر، والیوم الآخر، اور جو آخری دن ہے یعنی قیامت والا دن اس کے اوپر میرا ایمان ہے، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے اوپر بھی میرا ایمان ہے کہ اچھی ہو یا بری ہو، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہل بھی سکتی، ہوتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ پورے کائنات کے اندر ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں ہے، کہیں بھی ایک پتا بھی، ہزاروں کروڑوں درخت ہیں دنیا کے اندر، اور ایک ایک درخت کے اوپر ہزاروں کی تعداد کے اندر پتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑے بڑے جو جنگلات آپ کو نظر آتے ہیں، میلوں میل کے ایک جنگل ہوتا ہے، اور ہر جنگل کے اندر ہزاروں درخت ہوتے ہیں، ہر درخت کے اوپر ہزاروں ہزاروں پتے ہوتے ہیں، ایک پتا بھی اگر وہ ہلتا ہے تو اسی وقت ہلتا ہے جب اللہ رب العزت کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو وہ پتا ہل ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کا علم اس طرح ہے کہ فرمایا کہ وہ جب ہلتا ہی ہے، وہ تھوڑے سی تو ہلنے سے پہلے اللہ رب العزت کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہل رہا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ جو دانے زمین کے اندر بوئے جاتے ہیں تاکہ اس دانے سے اگ کر ایک درخت اگے، آپ کی اناج اگے، آپ کی جو فصل ہیں، یہ ہزاروں ہزاروں جو زمینیں ہیں، یہ میلوں میل ایکڑوں ایکڑ جو زمین ہے، اور ہر زمین کے اندر جو زمیندار اپنی زمین کے اندر جو دانے اندر ڈالتا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ڈالتا جاتا ہے اور ان کو پھینکتا جاتا ہے، اور وہ جو زمین کے اندر جاتے ہیں کچھ اوپر رہ جاتے ہیں، کچھ گیلے ہوتے ہیں، کچھ سوکھے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک ملک کے اندر، ایک علاقے کے اندر انسان انداز لگائے کہ کتنی ایکڑوں کی زمین ہوتی ہے، اور وہ کسان وہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر وہ دانے ڈالتے رہتے ہیں۔ پھر انداز لگاؤ کہ یہ جو بڑے ملک ہوتے ہیں جس کے اندر آج کل ٹریکٹروں کے ذریعے
ٹریکٹر کے ذریعے ان زمین کو وہ زمین کے اوپر جا کر وہ دانے ڈالتے ہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر۔ فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ رب العزت کو ایک 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 دانے کے بارے میں علم ہے کہ اس زمین کے اندر اتنے کروڑ دانے ہیں، اس زمین کے اندر اتنے اربوں دانے ہیں، اور وہ دانہ جب زمین کے اندر جاتا ہے، جب تک کہ اللہ کے امر نہیں ہوتا، اللہ کی اجازت نہیں ہوتی، اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ دانہ پھوٹ کر اس سے کوئی چیز نکل ہی نہیں سکتی۔ کروڑوں دانے ہیں، کروڑوں اربوں 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 دانے ہیں، بلین بلین بلینوں دانے ہیں، اور ایک ایک دانے کے بارے میں اللہ رب العزت کو پورا پورا علم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ چھٹا عقیدہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، اور اگر اللہ رب العزت نہیں چاہتا، اور اگر اللہ رب العزت نہیں چاہتا تو دنیا کے اندر کوئی چیز کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر تم جتنی بھی مخلوق ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، وہ تمام کی تمام انسان ایک بڑے میدان کے اندر اگر وہ بیٹھ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور اس میدان کے اندر پھر جتنی بھی جنات ہیں، جب سے جنات شروع ہوئے، جب سے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کی، اس زمانے سے لے کر قیامت تک آتے ہوئے جتنی بھی جنات ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد جنات کی ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ تمام کے تمام کھربوں کھربوں بلینوں 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 انسان اور جنات جو ہیں وہ ایک ہی بڑے میدان کے اندر قاموا فی صعید واحد، ایک بڑے میدان کے اندر وہ کھڑے ہو جائیں، اور وہ اللہ رب العزت سے اس کی رحمت، اس کی جتنی بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانوں سے تمام کے تمام مانگنا چاہیں، اللہ رب العزت سب کو سب کچھ دے دے۔ فرمایا اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، جتنی ایک سوئی کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیں، سمندر سے نکالیں تو جتنا اس سمندر سے پانی کم ہوا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کے خزانوں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر پورے انسانیت یہ چاہیں کہ ایک انسان کو وہ ذلیل کرنا چاہیں اور اللہ رب العزت اس کو عزت دینا چاہیں، تو پوری مخلوق اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، وہی ہوگا جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر پوری مخلوق کسی شخص کو عزت دینا چاہیں، اس کو رسپیکٹ دینا چاہیں، اور اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ پوری مخلوق جتنا بھی زور لگا لیں اس شخص کو وہ عزت نہیں دے سکتے، وہی کام ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ تو تقدیر، چھٹا عقیدہ یہ تھا تقدیر کے بارے میں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو اچھے اعمال، افعال، اقوال جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، جو بھلائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جو برائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد والا عقیدہ تھا کہ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس کے اوپر بات چیت ہماری پہنچی تھی کہ وہاں کے کچھ حالات بتلاتے ہوئے حدیث پاک وہ 7 قسم کے آدمی کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے، قیامت کے دن کی ہولناکی ہوگی، وہاں سورج جو ہوگا وہ سر کے اوپر ہوگا، روایات میں آتا ہے کہ 1 میل کا فاصلہ ہوگا، سورج بڑی گرمی کے ساتھ لوگ اس کے ماتحت، اس کے نیچے جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے پسینے کے اندر وہ غرق ہو رہے ہوں گے، پسینے کے اندر وہ ڈوب رہے ہوں گے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ اپنے پسینے کے اندر اس کے گھٹنوں تک ہوگا، دوسرا شخص
اپنے پسینے کے اندر اس کے درمیانے پیٹ تک ہوگا، کوئی اپنے کندھوں تک اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر وہ بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس سختی کے عالم کے اندر۔ اور اوپر اب اندازہ لگاؤ، یہ سورج ہم سے ہزاروں میل، لاکھوں میل دور ہے، ملینوں میل دور ہے، لیکن اس کے باوجود سخت گرمی کے دن ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے ممالکوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب اور عربستان کے علاقوں کے اندر، تو وہاں سخت گرمی کی موسم کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کی چمڑی جلنے لگ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ جب سورج بالکل سر کے قریب ہوگا، اس وقت اس کی تپش کتنی زیادہ ہوگی؟ تو اس دن ہر شخص یہ کوشش کرے گا، یہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی سایہ مل جائے، تاکہ اس سائے کے اندر کھڑے ہو کر میں انتظار کروں کہ اللہ رب العزت یہ فیصلہ کب شروع کریں گے۔ کروڑوں کی مخلوق ہے، ہزاروں کروڑوں کے جنات ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہاں تو صرف انسان اور جنات نہیں، بلکہ جو جانور ہیں، اگر انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے اس دنیا کے اندر، اور ان میں سے ایک ایسے تھا کہ جس کے پاس زیادہ طاقت تھی، دوسرے کے پاس کم طاقت تھی، اس نے اگر اس پر ظلم کیا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو بھی لے آئیں گے، اور ایک دوسرے سے وہ بدلہ لے کر، اور جب برابری ہو جائے گی، ان کو کہا جائے گا کونو ترابا، اب تم مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا ان کا مسئلہ۔ عرض کرنے کا مقصد کہ اس دن اللہ رب العزت انصاف کا معاملہ کریں گے، اور فرمایا کہ اس دن جب ہر آدمی تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں سایہ مل جائے کہ جس کے اندر ہم کھڑے ہو کر اپنا وقت گزار لیں جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ شروع نہ ہو جائے، تو فرمایا اس دن ایک ہی سایہ ہوگا۔ فرمایا کہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ ان کو اس کے اندر سایہ نصیب کریں گے، اور وہ 7 قسم کے آدمی پچھلے چند سیشنوں کے اندر، پچھلے چند جو ہمارے درس ہیں ان کے اندر عرض کرتا رہا، مختصر انداز میں عرض کر کے پھر آخری جو 2 باقی رہ گئے ہیں ان پر تفصیلی بات کروں گا۔ فرمایا امام عادل، سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو ذمہ دار تھے اور اپنی ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ انہوں نے ادا کیا، چاہے گھر کے ذمہ دار تھے تو اس ذمہ داری کو انہوں نے انصاف کے ساتھ ادا کیا تھا، اور پھر امام عادل، اور پھر اس کے بعد دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو۔ اور یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی کہ بڑھاپے کے اندر تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو اور کوئی کام ہے نہیں، چلو ہم عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ جوانی ہی کے اندر، وہ جو بڑھاپے کے اندر کرتے ہیں وہ بھی بہت سا ثواب ہے، لیکن فرمایا کہ جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دی، وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارا، اللہ کی مرضیات کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ 2 باتیں۔ تیسری فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد یا مسجد والے ماحول کے ساتھ اس کا لٹکا ہوا ہو۔ جیسے مسجد والے ماحول کے اندر انسان گناہوں سے دور رہتا ہے اور نیکی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اور اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ میں روحانیتی عبادات کے اندر ہی مشغول رہوں، تو اس شخص کو اگر اس ماحول سے نکال دو تو اس کو برا ہی محسوس ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ شخص کہ جس نے اپنی طبیعت ہی اس طرح بنائی ہوئی ہو کہ وہ غلط ماحول کی طرف جاتا ہی نہ ہو، اچھے ماحول کے، تو فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد والے ماحول کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو۔ فرمایا چوتھا، فرمایا رجل ذات منصب و جمال، اذا دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک منصب والی
خوبصورت عورت نے اس کو بلایا ہو غلط کام کی طرف، اور اس کو کسی چیز کی ممانت بھی نہیں ہے، اور وہ عورت وہ منصب والی بھی ہو، جمال والی بھی ہو، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا اس کے برعکس کہ کسی عورت کو کسی مرد نے غلط کام کی طرف بلایا ہو اور وہ بھی منصب اور جمال والا ہو، خوبصورتی والا ہو، اور کوئی ممانت وہاں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کہا کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، تو فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص کہ اس نے اس انداز میں صدقہ کیا ہو کہ خفیہ طور پر کسی کو بتلایا نہیں ہے، اتنا خفیہ صدقہ کیا ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے صدقہ کیا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہو، اور اس کے بائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہو، خیرات کی ہو، اللہ کے واسطے دیا ہو، اور اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، مطلب اس نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو شخص کہ آپس کے اندر وہ محبت کرتے ہوں اللہ کے واسطے، ایک شخص دوسرے کے ساتھ اسی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے لک آفٹر کرتے ہیں، اس واسطے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، تو اللہ رب العزت اس قسم کے لوگوں کو بھی اپنی عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب کروائیں گے۔ اور پھر آخری فرمایا کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص کہ جس نے تنہائی کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اعمال کی کمی کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی کمزوری کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا رہا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہا اور روتا رہا، اور روتے روتے اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی دعائیں بھی مانگ رہا ہے، اللہ سے اس کی رحمت بھی مانگ رہا ہے، مطلب اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یا اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو دعائیں مانگتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، لیکن فرمایا یہ شرط اس وقت ہے کہ اگر وہ شخص ذکر اللہ خالین وہ خالی ہو، تنہا ہو، وہاں دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا ہی نیک ہوں، نہیں، عبادت کرتا ہو، اللہ سے دعا مانگتا ہو، اللہ کے سامنے روتا ہو، لیکن تنہا کہ اس کے اور اس کے رب کو پتہ ہو۔ فرمایا جو اس انداز کے اندر عبادت کرتا ہے کہ صرف اس کے اور اس کے رب کو پتہ ہو، اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، کل قیامت کے دن جب مخلوق سخت گرمی کے اندر پریشان ہوں گی، اللہ رب العزت اس کو عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے کہ تو ٹھنڈے ٹھنڈے سائے کے اندر کھڑا رہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں، کما یلیق بشانہ، آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں، اور وہاں سے اعلان ہوتا ہے رات کے آخری تہائی حصے کے اندر جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، تہجد کا وقت، تہجد کے وقت کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، یہ شخص کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آوازیں ہوتی ہیں، اور کیا ندا ہوتی ہے؟ فرمایا حل من مستغفر فاغفر له، میرے مخلوق کے اندر کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کے استغفار کو قبول کروں، حل من داع فاجیب له، مجھ سے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حل من سائل، کوئی بھی سوال تمہیں کرنا ہے، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آتی رہتی ہے آخری تہائی حصے کے اندر، یعنی فجر سے تھوڑی دیر پہلے، فجر کے شروع وقت سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ آواز آتی رہتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، وہ وضو کر کے تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس وقت ہمیں خود چاہتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ، دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اس وجہ سے، اور وہ وقت تنہائی کا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ شخص رات کے اندھیرے کے اندر اپنی الارم لگا کر یہ اٹھا
اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے تہجد کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں جتنی بھی آپ کو توفیق ہوں، 2 کی توفیق ہو تو 2 پڑھ لو، 4 کی توفیق ہو 4 پڑھ لو، 6 کی توفیق ہو 6 پڑھ لو، جتنی بھی مرضی ہے تو تہجد پڑھ کے اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے اس لیے استغفار کرنا ہے، امت کے لیے استغفار کرنا ہے، جو مرحومین اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، یا اللہ ان کے قبر والا مرحلہ ان کے لیے آسان فرما، قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے، اپنے لیے استغفار کرنا ہے، یا اللہ زندگی اتنی گزر گئی ہے پتہ نہیں کتنی باقی ہے، ہو بھی سکتا ہے یہ آخری چند لمحات ہیں، یا اللہ تو میری بخشش کر دے، جو باقی زندگی ہے تیری ہی مرضیات کے مطابق تو گزارنے کی توفیق نصیب کر دے، یا اللہ اب تک جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو نافرمانیاں ہو چکی ہیں، ناشکری جو ہو چکی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ انسان معافی مانگے، لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ میں دعا کیا کروں، کیا مانگوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے آخر میں ہر سیشن کے آخر میں دعا ہم کرتے ہیں، آپ بھی اس دعاؤں کے اندر شامل ہو جایا کریں اور آمین کہہ دیں، کوئی پتہ نہیں کس کی آمین کس وقت قبول ہو جاتی ہے، ایک بات، اور دوسری ایک دوسرے سے ہم دعائیں سیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں اور ایسے کرتے ہیں ان کالوں کی طرف بھی جاتے ہیں، وقت ملا تو اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات چیت بھی کریں گے کہ دعا کا انداز کیا ہوتا ہے، اور تہجد کی وقت جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے چونکہ ذکر اللہ خالین، اس نے اللہ کو تنہائی کے اندر یاد کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں کالوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے آپ کے جواب دیتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایک آپ کے بیان کی مناسبت سے ایک جو مسلمان ہیں ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ زندگی گزارنے کا بہترین اور خوبصورت راستہ ہے، لیکن آج کل ہم لوگ خوبصورتی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی گفتگو سے ہم لوگ ایک خوبصورت زندگی بنائیں، اس کے بجائے ہم بڑی بڑی گاڑیاں، خوبصورت گھر، خوبصورت کپڑے پہن کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورت ترین طریقہ ہے، اور پھر ہمیں گھروں کی خوبصورتی ٹھیک ہے یہ چیزیں چاہیے، لیکن حد سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اس ایک علاقے میں اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس علاقے میں مسجد ہے، مسجد کی کیا ضروریات ہیں، کتنی بڑی مسجد ہے، کتنی اس میں فیسلٹیز ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس علاقے میں تبلیغ کا کتنا انتظام ہے، کتنے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اویئرنیس ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، اور پھر پورے معاشرے میں ایک خوبصورت معاشرہ پیدا ہو جہاں پر اویئرنیس ہو، جہاں پر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے، ہماری ذمہ داریاں ہونی چاہیے کہ معاشرے میں نے دیکھا ہے کتنی دفعہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ پاکستان میں اتنی بڑی کوٹھیاں اور اتنے بڑے بڑے محلات گھر بنے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی مسجد میں عوام نہیں ہوتا کہ اس کو تنخواہ نہیں پوری دی جاتی، اور پھر وہ مسجد اجڑی ہوتی ہے، تو یہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ میں سوال پوچھتی ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ ٹھیک، بہت اچھا، آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی، سو نائس آف یو، اور ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت انشاءاللہ کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ آپ ایسے کریں کہ آپ کی جو ٹی وی ہے اس کی آواز ذرا ہلکی کر دیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ۔ جی مفتی، میں سمجھی شاید کسی اور کی کال نہ ہو۔ نہیں، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر میں ہے۔ نے نا آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ریکویسٹ کرنی ہے کہ کسی کا مکان ہے تو وہ کرائے پہ نہیں چڑھ رہا، آپ اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ کا مکان نہیں کرائے پر چل رہا؟ جی، میری سسٹر ہے پاکستان میں، چلو تو ٹھیک، آج انہوں نے مجھے باقاعدہ کہا ہے کہ میں نے کہا اچھا منڈے کو نا میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو پھر اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر، انشاءاللہ دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, आप खैरियत ठीक से हैं? ठाक हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप बिल्कुल ठीक है? बस चलो, अल्लाह ज, का करम, हमारे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला तो खैर के ये फैसले करे। जी, तो मैं दो सवाल अभी अभी मेरे ज़हन में आ रहे थे। आपने जब बोला कि जब अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हल सकता, सही। वाकई हमारा यकीन भी है, हर चीज़ है, लेकिन ज़हन में ये आता है कि जब आदमी बुराई की तरफ चला जाता है, ये फिर मेरे पे तो नहीं, वो अल्लाह ताला की मर्जी से मैं गया हूँ ना, ये सारा कुछ अमल हो रहा है, फिर जी मुझे जी 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 ऐसे करते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। से नहीं जा रहा, जी जी, आप ऐसे करें। मैं तो जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ये बातें जो है सब अल्लाह के, आपने अभी अभी बोला। ठीक, तो बिल्कुल। दूसरा सवाल है कि मैं एक सूरत सुन रहा था, अब इस सूरत का नाम आपको याद होगा, आप मुझे, मैं तर्जमा उर्दू का बता देता हूँ। जी, अल्लाह ताला कहता है आप ऐसे करो जो ना, आप मेरी एक, अभी चूंकि ब्रेक का वक्त है तो साथी कह रहे हैं कि ब्रेक के लिए जाते हैं, क्यों उनके ख़ास ख़ास वक्त होते हैं, तो आप होल्ड करें और आपके बाकी जो सवाल है इंशाल्लाह ब्रेक के बाद सुन लेंगे दूसरा जो है, तो आप ज़रा होल्ड करें इंशाल्लाह। तो बाकी सामीन आपसे ये दरख्वास्त है कि हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इंशाल्लाह आपके जो सवाल हैं कीप देम कमिंग और ज़रूर इनके सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह।